بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ معزز ناظرین، اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ معزز ناظرین، سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو چلیے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی ایپیسوڈ نمبر 62 کا آغاز کرتے ہیں۔ مجدد الدین، شمس الدین اور خطلخ تینوں وہاں بیٹھ گئے۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر سب لوگوں کو مخاطب کر کے مجدد الدین کہنے لگا، جس موضوع پر میں گفتگو کرنے لگا ہوں اس سے پہلے میں اپنے بھائی شمس الدین اور خطلخ سے بات کر چکا ہوں۔ اما میں آپ سے پوچھتا ہوں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے آپ لوگوں کے مشورے اور صلاح کی ضرورت ہے، اور اس مشورے اور صلاح میں مرسینہ شامل نہیں ہے، اس لیے اس نے جو کچھ کہنا تھا وہ پہلے مجھ سے کہہ چکی ہے۔ مجدد الدین کی اس گفتگو پر مرسینہ مسکرا رہی تھی۔ اس موقع پر شمس الدین بول پڑا، بھائی آپ بے فکر رہیں، میں، خطلخ اور مرسینہ اب غیر جانبدار ہیں، اب اس معاملے میں ہرگز نہیں بولیں گے۔ شمس الدین خاموش ہو گیا، اس لیے کہ اس کی ماں عبدہ بول پڑی تھی۔ اس نے مجدد الدین کو مخاطب کیا، مجدد الدین میرے بیٹے، مشال کے یہاں رہنے میں ہی ہم سب کی بہتری پنہاں ہے۔ بیٹے، بات یہ ہے کہ اس موضوع پر تم تینوں کی غیر موجودگی میں کئی بار اس سے گفتگو کر چکی ہوں۔ بیٹے، یوں جانو وہ جنوں کی حد تک تمہیں چاہتی ہے اور کسی بھی صورت تمہارے علاوہ کہیں اور کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے اسے یہ کہہ کر بھی سمجھایا کہ اگر تم صرف اس بنا پر مجدد الدین سے شادی کرنا چاہتی ہو کہ مرسینہ کے ساتھ رہ سکو تو یہ فیصلہ اچھا فیصلہ نہیں ہے، لیکن اس نے اس کی تردید کر دی، کہنے لگی ایسا معاملہ نہیں بیٹے، وہ حقیقت میں تمہیں چاہتی ہے۔ اب اگر ہم اسے تمہاری زندگی کا ساتھی نہیں بناتے تو وہ کہیں اور بھی شادی نہیں کرے گی، ساری زندگی بیچاری اکیلی اور مجرد زندگی بسر کرتی رہے گی، اور اس کی یہ حالت کم از کم سب کے لیے ناقابل برداشت ہوگی۔ بیٹے، جس وقت تم تینوں آئے تھے اسی روز ہی ہم سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس بار اس موضوع کو آخری شکل دی جائے گی، اور ہم یہ بھی جانتے تھے کہ اس بار گفتگو کا آغاز بھی تم ہی کرو۔ آج تم نے پوچھ لیا ہے تو ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ مشال کو ہر صورت میں تمہاری زندگی کا ساتھی ہونا چاہیے۔ بیٹے، اس سلسلے میں سب سے بڑی رکاوٹ مرسینہ کو ہونی چاہیے تھی۔ یہ بیچاری خود ترس رہی ہے، ہماری منتیں کر رہی ہے کہ کسی طرح مشال کو تمہاری زندگی کا ساتھی بنا دیا جائے۔ اب خود ہی بولو، تمہارا آخری فیصلہ کیا ہے؟ عبدہ پھر اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتی ہوئی کہہ رہی تھی، بیٹے، جہاں تک ہم سب کا سوال ہے، ان سب میں ہمارے بھائی سمرون بھی شامل ہیں۔ سب کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ مشال کو فوراً تمہارے عقد میں دے دینا چاہیے، اور ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہوا تھا کہ اس بار جب تم آؤ گے تو تمہارے اور مشال کے نکاح کا بڑی خاموشی سے اہتمام کیا جائے گا۔ بیٹے، میں تمہاری ماں ہوں، یہ میرا فیصلہ ہے۔ اب اگر تم میرے فیصلے کے علاوہ کوئی اور فیصلہ کرنا چاہتے ہو تو ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔
اس موقع پر مجددالدین نے تیز نگاہوں سے عبدہ کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، اماں کیسی باتیں کرتی ہیں؟ زندگی میں کبھی آپ کا کہا ٹالا ہے؟ جو اب میں ایسا کروں گا، یہ جو اب میں ایسا کروں گا، جب آپ کا آخری فیصلہ ہے تو میں آپ کے فیصلے کو ٹالوں گا نہیں۔ مجددالدین یہیں تک کہہ پایا تھا کہ بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے مرسینہ اپنی جگہ سے اٹھی اور مسکراتے ہوئے بڑے پیارے انداز میں وہ مجددالدین کے کاندھے دبانے لگی تھی، ساتھ ہی مسکراتی بھی جا رہی تھی۔ سر اٹھا کر مجددالدین نے اس کی طرف دیکھا، پھر اپنے دونوں کندھوں پر اس کے ہاتھوں کو پکڑ لیا، کہنے لگا، اب تم اتنی بھی مہربان نہ ہو جاؤ، ذرا اپنی نشست پر بیٹھو، ابھی میں نے اپنی گفتگو ختم نہیں کی۔ مرسینہ بیچاری پھر سنجیدہ ہو گئی، جہاں سے اٹھی تھی وہیں بیٹھ گئی۔ پھر مجددالدین نے ان سب لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا کہ مشال اپنے کمرے میں جا چکی ہے، اگر آپ سب لوگوں کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں اس موضوع پر اس سے علیحدگی میں بات کر سکتا ہوں۔ سب سے پہلے مرسینہ جٹ سے بولی، کیوں نہیں کر سکتے ہیں، آپ ابھی جائیں، اس سے اس موضوع پر بات کر لیں۔ مرسینہ کے خاموش ہونے پر عبدہ بول پڑی، بیٹے تمہیں اس کی اجازت ہے، ابھی جاؤ، مشال اکیلی بیٹھی ہے، جا کر اس سے بات کر لو۔ اس پر مجددالدین اٹھ کھڑا ہوا اور اس کمرے کی طرف بڑھا جس میں مشال گئی تھی۔ مجددالدین جب اس کمرے میں داخل ہوا، اس نے دیکھا کہ سامنے والی نشست پر مشال گردن جھکائے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی۔ جو ہی مشال نے اسے کمرے میں مجددالدین کو داخل ہوتے ہوئے دیکھا، وہ چونک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجددالدین آہستہ آہستہ آگے بڑھا، مشال کی گردن پھر جھک گئی تھی، اس کا نازک جسم، نرم باہیں، سڈول گردن، مرمری بازو سب کپ کپا رہے تھے۔ مجددالدین بالکل اس کے سامنے جا کر کھڑا ہوا، مشال کی گردن ابھی تک جھکی ہوئی تھی، جہاں تک کہ مجددالدین نے اسے مخاطب کیا، مشال بیٹھ جاؤ۔ مشال کسی فرما بردار بچے کی طرح چپ چاپ بیٹھ گئی، بالکل سمٹی ہوئی، شرماتی، لجاتی ہوئی۔ مجددالدین نے پھر اسے مخاطب کیا، کیا میں تمہارے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں؟ مشال نے گردن سیدھی کی اور احتجاجی سے انداز میں مجددالدین کی طرف دیکھا، پھر دھیمے سے لہجے میں کہنے لگی، یہاں بیٹھنے کے لیے آپ کو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، آپ بیٹھیں۔ مجددالدین مسکرایا اور پھر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر مشال کی طرف دیکھتے ہوئے مجددالدین بول پڑا، مشال تم جانتی ہو میں کس سلسلے میں تم سے بات کرنے آیا ہوں؟ دیکھو میرا معاملہ کچھ اور ہے، میں شادی شدہ ہوں، مرسینہ میری بیوی ہے، لیکن تمہارا معاملہ وہ کچھ مختلف ہے، تم ابھی کنواری ہو، کم عمر ہو، میں جانتا ہوں تم عقل مند ہو، اپنے متعلق بہترین فیصلہ کر سکتی ہو، لیکن میں پھر بھی تم سے کہوں گا کہ جو تم قدم اٹھا رہی ہو اس سلسلے میں خوب سوچ بچار سے کام لو، یہ نہ ہو کہ کل کو تمہیں پچھتانا پڑے۔ آج تم، میں اور مرسینہ میں خوب پیار اور محبت ہے، یہ نہ ہو کل جب تم دونوں اکٹھی رہو تو یہ پیار اور محبت نفرت میں تبدیل ہو جائے۔ مجددالدین کی اس گفتگو سے مشال کو کسی قدر حوصلہ ہوا تھا، وہ کسی قدر سنبھل گئی۔ ایک بار اس نے رخ کر پھیر کر مجددالدین کی طرف دیکھا، پھر مجددالدین جب خاموش ہوا تو اس نے بڑی ہمت کا
مظاہرہ کرتے ہوئے مجدد الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، آپ میری محبت اور چاہت کا غلط اندازہ لگا رہے ہیں۔ محبت بریز جام اور گل ہائے چمن کی خوشبو جیسی خوشگن بصیرت کی بیداری، کمر و نور کے پھیلاؤ جیسی لطافت آمیز جل ترنگ کی مسکراہٹوں، سلگتے نغموں کی گنگناہٹ جیسی نرم روح اور جوان اور شاداب کھیتوں سے گلے ملتے خوشیوں برے تلاطم سے بھی کہیں زیادہ خوشگوار ہوتی ہے۔ محبت اگر کی جائے اور اس میں خلوص ہو تو آسمان سے زمین پر برستے عذاب حیات کی رفتگی کو آوازیں دیتے حرص و ہوس کے بگولے اس میں فطرت اور قدورت کے لیے رخنہ اندازی نہیں پیدا کر سکتے۔ اس موقع پر مجدد الدین نے تیز نگاہوں سے مشال کی طرف دیکھا، پھر پوچھا، کیا تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ تیز نگاہوں سے مشال نے مجدد الدین کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، ہے تو اس کا اقرار کر رہی ہوں۔ کتنی محبت ہے؟ مسکراتے ہوئے مجدد الدین نے پوچھا، اتنی کہ جس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، جس کی آپ تہ تک کو بھی نہیں دیکھ سکتے۔ ہلکا سا تبسم اپنے لبوں پہ بکھیرے ہوئے مشال نے جواب دیا تھا، مشال، میں تمہیں خوش اور مسکراتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر میری زندگی کا ساتھی بننے میں ہی تمہاری خوشی اور تمہاری آسودگی اور اطمینان ہے تو میں تمہاری محبت کا جواب محبت میں دیتا ہوں اور تمہیں اپنی بیوی کی حیثیت سے اپنانے کے لیے تیار ہوں۔ اب بولو، تمہارا کیا رد عمل ہے؟ جواب میں مشال نے اپنی دراز مہین پلکیں اٹھائیں اور مجدد الدین کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر شگفتگی تھی، اس کی کشادہ پیشانی بلند قامتی اور زیادہ پرکشش ہو گئی تھی۔ مجموعی طور پر وہ تمام شوخی، تمام بجلیوں کی جل مل تھی۔ مسکراتے گلابی گال حیا آمیز ہو گئے تھے، پھر اپنے گلابی رس برے لبوں پر تبسم بکھیرتے ہوئے وہ مجدد الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، امیر، سب سے پہلے تو میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ مجھے اپنی زندگی کا ساتھی بنانے میں رضامند ہوئے ہیں۔ رد عمل کے طور پر میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ میں آپ کی منزلوں کی مسافت کو اپنے رویے سے شادمانی اور راستوں کو کہکشاں اور ماہ و انجم بنانے کی کوشش کروں گی۔ اپنے جسم کو آپ کے لیے امرت، اپنی جان کو نغمہ گر، اپنی روح کو آپ کے لیے خوشیوں کا صباحت ثابت کروں گی۔ آپ کی افسردگیوں کو نغموں میں، آپ کی تکالیف کو تبسم کی خوشگواری دینے کی کوشش کروں گی۔ اپنی ذات کو آپ کے لیے تریاق بنا کر رکھوں گی اور آپ کی دھوپ کے لیے سایہ بن کر رہوں گی۔ مجدد الدین نے ہلکی سی چپ اس کے گلابی گال پر لگائی، پھر کہنے لگا، میں تو سمجھتا تھا کہ تم زیادہ بولنے والی نہیں ہو، لیکن تم نے تو ثابت کر دیا کہ تم بڑے خوشگوار، بڑے عمدہ الفاظ میں اپنے مدعا اور مقصد کا اظہار بھی کر سکتی ہو۔ اس موقع پر مشال بے پناہ خوشیوں کا شکار تھی۔ اسے چونکہ اپنی منزل مل رہی تھی، لہٰذا کسی قدر چہکتے ہوئے کہنے لگی، جب کسی کو کسی سے محبت ہو جائے تو ایسے الفاظ آپ سے آپ اور خود بخود بنتے رہتے ہیں۔ مجدد الدین اٹھ کھڑا ہوا، پھر اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، اٹھو، میں سب سے اجازت لے کر تم سے گفتگو کرنے آیا ہوں۔ وہ سب ہم دونوں کا انتظار بڑی بے چینی اور بے تابی سے کر رہے ہوں گے۔ چلو
انہیں جا کر بتاتے ہیں کہ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو اپنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مشال مسکرا دی، پھر اپنا ہاتھ اس نے مجدد الدین کے ہاتھ میں دیا۔ اٹھ کھڑی ہوئی، دروازے تک دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے رہے، پھر ہاتھ چھوڑ دیے۔ دونوں اس جگہ آئے جہاں سب بیٹھے بڑی بے چینی سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ مشال آگے بڑھ کر مرسینہ کے پہلو میں بیٹھ۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ہماری یہ معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو کائنڈلی جاتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ معزز ناظرین، اگر آپ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی مکمل ہسٹری کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر جا کر سن سکتے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔